بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق کو پیدا کیا ان تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی علم دیا ہے۔ ساری مخلوق علم لے کر آتی ہے۔ مرغی کا انڈا مرغی کے پروں میں 21 دن رہتا ہے، پھر وہ انڈا پھٹتا ہے، ایک بچہ نکلا۔ ایک دن کا وہ بچہ دوسرے دن تو چلنے لگ جاتا ہے۔ اتنے پر بس نہیں، وہ دانا چنتا ہے، کنکر نہیں کھاتا۔ ایک دن کا بچہ، اسے کس نے یہ تعلیم دی کہ تیری غذا اس میں ہے، اس میں نہیں؟ اتنا ہی نہیں، اگر وہاں غور کیا جائے، اصل میں ہم کسی چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس سے آگے آپ دیکھیں، ایک دن کا مرغی کا بچہ ہے، بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور ماں کے پروں میں آ کر چھپ جاتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ تیرا دشمن ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کی قوت نظر آتی ہے۔ آپ ایک سانپ لے لیں، فیمیل سانپ بچہ نہیں دیتا بلکہ وہ انڈا دیتا ہے، اور نظام رب یہ ہے کہ وہ انڈا دے کر سانپ وہاں رکتا نہیں، چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس لیے کہ سانپ میں سانپ کی دشمنی بڑی زبردست ہے۔ اسی لیے امام جزاری نے کیناور انسانوں کی مثال سانپ سے دی۔ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، سانپ کینے سے بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ اپنے ایگز کے پاس رہے گا، انڈوں کے پاس رہے گا، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو سانپ کی خاصیت ہے کہ یہ اپنے ہی بچوں کو مار دیتا ہے۔ اس لیے اللہ روکتا نہیں، وہ چلا جاتا ہے انڈا دے کر۔ وہ فتح بچہ نکلا چھوٹا ہے، 2 دن کا بچہ ہے، آپ کا پاؤں اس پر گر گیا، وہ اپنا فن نکال کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ تیرے ڈیفینس کا طریقہ یہ ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آ رہی ہے۔ آپ بھینس کے بچے کو دیکھ لیں، ابھی پیدا ہوا دوسرے دن چلتے ہو جاتا ہے، اور کودتا ہوا ماں کے منہ کے پاس چلا جاتا ہے، ماں اس کو چاہتی ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے۔ سمندروں میں ایک مچھلی ہوتی ہے، ہیل انگلش میں سانپ کی طرح ہوتی ہے، لمبی سے۔ سائنس حیران ہے اس مچھلی کے بات میں، اس فش کے بات میں۔ یہ مچھلی جب اس کے انڈا دینے کا وقت آتا ہے تو یہ ہر جگہ انڈا نہیں دیتی، اس کے لیے اللہ نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہے، اور وہ جگہ ہے برمودا، امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں برمودا۔ یہ ہندوستان کے سمندر سے، چائنا کے سمندر سے، افریقہ کے سمندر سے، پاکستان کے سمندر سے، آپ کے انگلینڈ کے سمندر سے، دنیا بھر کے سمندروں سے صرف انڈا دینے کے لیے 4-4 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں جاتی ہے۔ تمہارے پائلٹ کے پاس تو کمپوز ہے، سیٹ کر دیا ہے، وہ اس پر چل رہا ہے۔ تمہاری گاڑی میں تم نے ٹم رکھ دیا، وہ تمہیں راستہ بتا رہا ہے، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، تمہارا ٹم بھی کبھی غلط لے جاتا ہے۔ 4-5 ہزار کلومیٹر کا سفر یہ مچھلی بغیر ٹم کے سفر کر رہی ہے، اور برمودا میں جا رہی ہے انڈا دینے کے لیے۔ نظام رب یہ ہے کہ وہاں انڈا دیتی ہے، پھر مر جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سائنس قیامت تک سائنس رب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ ہی کی کاریگری میں تھوڑی سی ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں، ورنہ مردہ کو زندہ کر کے بتا دے اگر قوت ہو تو۔ رب ہے۔ جو مشہور رومی نے لکھا کہ استاد نے اپنے شاگرد کو 299 داؤ سکھائے اور ایک نہیں سکھایا، وہ ایسے ہی وقت کے لیے نہیں سکھایا تھا کہ میرے مقابلے میں آئے گا۔
اور وہی داؤ جو باقی رہ گیا تھا اسی سے پچھاڑنا۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو ساری ذہنیت دی، لیکن قدرت تو اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ رب ہے، رب کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ مچھلی انڈا دے کر وہاں مر جاتی ہے، اب اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے وہاں کا ٹیمپریچر مناسب نہیں، وہ ہائی ٹیمپریچر ہے، تو یہ بچہ وہاں سے چلتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ سائنس لکھ رہی ہے کہ اس کی ماں جس سمندر سے آئی تھی یہ بچہ اسی سمندر میں جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ 4000 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے اگر بیچ میں کسی مچھلی نے اس کو نہیں کھا لیا تو جہاں سے اس کی ماں آئی وہاں جاتا ہے۔ اس معصوم بچے کو کس نے بتا دیا کہ تیری ماں کہاں سے آئی؟ جتنی چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں ہمارے رب کی قوت اس کے پیچھے نظر آتی ہے۔ ہمارا رب ہر چیز کے پیچھے میرا رب۔ تمام جانوروں کو اللہ نے پیدا ہوتے علم دیا، یہ سب علم ہی تو ہے، لیکن جو اس کائنات کا مکھن اصل، جس کی بنیاد پر کائنات کا وجود، جس کی بڑی تعریفیں، جس کو اشرف المخلوقات اور کیا سے کیا کہا گیا، اس کو پیدا ہوتے علم نہیں دیا، یہ جاہل پیدا ہوا۔ انسان کو کوئی علم نہیں دیا، اس کو اپنی ماں کا پتہ نہیں، انسان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں جب پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس چلنے کی قوت نہیں، یہ اپنے ہاتھ کو نہیں جانتا، یہ اپنے پاؤں کو نہیں، کچھ اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنے کی مشینریاں دی ہے، لیکن علم نہیں دیا۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، کان دیے، آنکھیں دی، دل و دماغ دیا تک علم حاصل کرے گا، لیکن میں نے تجھے پیدا کیا بغیر علم کا۔ کوئی علم انسان کے پاس ہے، کبھی تو چھوٹا ہوتا ہے تو ہر برقے والی کے پاس چلا جائے گا، لیکن بڑا ہوتا ہے تو پھر نہیں جاتا کہ میری امی تو یہ ہے، یہ نہیں۔ پیدا بچپن میں کوئی علم نہیں، کیوں؟ اس انسان کو اگرچہ علم کے وہ مقامات دیے ہیں، وہ اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیچ میں کہیں جگہ پر ذہن میں آ گیا تھا، ادھورا رہ گیا، اس کو میں یہیں پورا کر دوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید نے غصے میں اپنی بیوی سے مسئلے ہو گئے، اور مسئلے غصے ہی میں ہوتے ہیں، خوشی میں تو ہوتے نہیں، مسئلے تو غصے ہی میں ہوں گے۔ غصے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اب وہ بادشاہ وقت ہے، اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ اگر تو صبح تک میرے ملک سے نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ انسان کبھی کبھی نہ سوچنے کے کلمات بول دیا کرتا ہے، پھر بعد میں سوچتا ہے، نہ سوچنے کی باتیں بولتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے، اور اب مفتی سے کسی طرح ہیلے حوالے کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخر میں کچھ نہیں بن پڑتا تو ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو 3 کو 1 کہتے ہیں تاکہ راستہ نکلے۔ کہہ دیا یہ جملہ، اب علماء سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، خود ہارون رشید پوچھ رہا ہے کہ کیا مسئلہ؟ اس لیے کہ ملک سے نکل تو سکتی نہیں، جہاں جائیں گے اسی کا ملک ہے، اس کا ملک بہت پھیلا ہوا تھا، بلوچستان، قزاقستان، افغانستان، کہاں تک اس کا ملک، ادھر عرب، ادھر ایشیا کا لمبا چوڑا حصہ، اور کوئی فلائٹ اٹھانے کی فلائٹ میں بیٹھ کر نکل جائیں تاکہ راتوں رات ملک سے باہر، ایسے تو مسائل تھے نہیں۔ حیران ہے، پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سارے علماء کہہ رہے ہیں شرط پر مسئلہ ہوگا، اگر رات نہیں نکلی تو طلاق ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھا تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ ایک شکل ہے، طلاق نہیں پڑے گی۔ اب حیران ہے کہ کیا شکل ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی اور نکلنا بھی نہیں پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا زبیدہ سے کہ تو ایک کام کر، آج کی رات مسجد میں گزار لے۔ تو کہا اس سے طلاق نہیں پڑے گی؟ کہا کیسے؟ کہا ساری دنیا پر تیرے شوہر کی حکومت ہے مسجد پڑھنا، ان المساجد للہ، اس سے استدلال فرمایا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کی، جب تو مسجد میں آ گئے تو اس کی حکومت سے نکل گئی،
رات یہاں گزار لیں، شاید پوری ہو جائے گی، صبح کو طلاق کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ ذہانت، وہ فراست، وہ علم۔ میں نے بھی دوپہر کو کہا کہ 4 حدیثیں جان کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ اور احادیث کے جاننے والے ہیں۔ آج کل یہی مسئلہ ہو گیا، تو ہمارے اکابر نے 8-8 سال 10-10 سال کیا پاپڑ بیلے مدرسے میں کہ 4 مسئلے جان کر کے فتوے دینے لگ جاتے۔ تو تمام مخلوق کو علم دے کر بھیجا۔ میں کچھ کام کی باتیں آپ سے میں تقریر وقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ کام کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امت کا اس وقت جو بگڑا ہوا مزاج ہے، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے، تقریریں کرنے والے بہت ہیں، امت کے دلوں کو جگاؤ۔ تقریریں نہیں، امت کے دلوں کو جگاؤ، ان میں روح پھونکو نبی کی سنتوں کی۔ ضرورت نبی کی سنتوں کی ہے، فرمایا ان میں روح پھونکو نبی کی سنتوں کی، سوئے ہوئے کو جگاؤ۔ تو تمام کو علم دیا، انسان کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیوں انسان کو علم نہیں دیا؟ اشارہ فرمایا جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی میری مخلوق ہے، ان مخلوقوں کو میں نے جو علم دیا ہے وہ ایک ضرورت کا علم ہے۔ ان کو بس ضرورت اتنی ہے، کھانا پینا شہوت کو پورا کرنا، بس اتنی 3 ہی تو کام ہے ان کو، اور کیا کام ہے؟ تو اتنا میں نے علم دے دیا ان کو پیدا ہوتے۔ انسان تو صرف کھانے پینے اور شہوت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تو صرف اس کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ میں تجھے اندر سے علم دے دوں۔ کھانے کا علم اندر سے آتا ہے۔ بھوک کہاں لگتی ہے؟ باہر سے کوئی دلیل لاتے ہیں بھوک کی؟ نہ، مجھے بھوک لگی ہے، اس پر باہر سے کوئی دلیل نہیں، وہ تو اندر میں انتریاں گھومتی ہے، تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ بھوک لگی۔ کھانے کی دلیل اندر سے، پینے کی دلیل اندر سے، شہوت کی دلیل اندر سے، ان تینوں کو پیدا ہوتے ہی اندر سے علم دے دیا۔ انسان تو اس لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تیرا کچھ اور کام ہے۔ کیا کام ہے؟ فرمایا کہ تو اس زمین پر عشق والی عبادت کرے گا۔ یاد رکھنا، میں نے جملہ بولا ہے، صرف عبادت میں، صرف عبادت فرشتے کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ اتنا لمبا رکوع ہم نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں، اور اتنا لمبا قیام ہم نہیں کر پاتے جتنا فرشتے کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ماں اسماعیل صاحب نے صبح فجر میں تھوڑی سی قرات لمبی کر دی اور سب بہت دکھے، فوراً مسئلے کھڑے ہو جاتے۔ پھر حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ فیکم الضعیف والمریض وذی الحاجہ، تمہارے پیچھے ضعیف ہے، مریض ہے، حاجت والے ہیں، ان کی رعایت کرو۔ کہا کبھی کبھی کوئی گر جاتا ہے، تو میں نے ایک اچھی بات ابھی مانچسٹر میں کہی، میں نے کہا گرے تو اچھا مسجد میں گرے گا، دنیا کے لیے لوگ باہر گر رہے ہیں، اللہ کے نام پر گر جائے اچھا ہے، باہر لوگ یوں کہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، اچھی موت ہوگی ہے تو، لیکن نہیں، اس سے امام صاحب کو ڈرا رہے ہیں تاکہ کل کو سورہ ناس فلق پر پوری کر دیں۔ ہمارے حضرت کو میں نے فجر کی نماز پڑھائی، حضرت بہت بیمار تھے، پوری رات بخار تھا، مسالت گیا ہوا تھا، صبح مجھے کہا نہیں نماز پڑھا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، میں نے حضرت کی رعایت میں نماز مختصر کی، رکعت اول میں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا پڑھ دیا، اور رکعت ثانیہ میں والضحیٰ پڑھ دیا۔ نماز کے بعد جو چہرہ بگڑا ہے حضرت کا، کہنے لگے سنت کے خلاف، تو میں کچھ نہیں بولا، بہت ڈانٹتے رہتے۔ میں نے کہا حضرت میں نے آپ کی رعایت میں مختصر کی۔ فرمایا میری رعایت کرو گے یا میرے نبی کی رعایت کرو گے؟ سنت، انسان کی زندگی میں جب تک سنت نہیں آئے وہاں تک ہم اپنے محبوب کے پیارے نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک ہم میں سے یہ جملہ بولتا ہے کہ بھائی کام پیارا ہے نا، ہر ایک کہتا ہے بھائی ہم کو تو کام چاہیے، کام پیارا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھی کام پیارا ہے، نام پیارا نہیں ہے۔ تم علامہ ہو، تم شیخ الحدیث ہو، تم مبلغ صاحب ہو، اور تم جو کچھ بھی ہو، تمہارے القاب تمہاری جگہ، مجھے ان القابوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کام پیارا ہے۔ اور کام بھی کون سا؟ جو میرے نبی کے دائرے میں ہوگا، وہ تمہاری طبیعت اور تمہاری چاہت پر نہیں، میرے نبی کے دائرے میں، میرے نبی کی چاہت میں،
جو کام ہوگا وہ مجھے پیارا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے علم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تجھے تو اور کام کے لیے میں نے پیدا کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ تو عشق والی عبادت کرے. یہ ابن قیم کی تقریر ہے. علامہ ابن قیم نے یہ بات لکھی اس لیے کہ عبادت تو فرشتے کرتے ہی ہیں اور ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. ہم تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے نفس دیا، تجھے خواہشات دی. جہاں نفس ہے وہاں خواہشات ہے. فرمایا کہ تو اس خواہش کو صحیح استعمال کر کے میری عبادت کرے گا تو تیری مختصر عبادت فرشتوں کی 1000 سال سے افضل ہوگی. عشق والی بات. ابن قیم نے اسی لیے لکھا کہ بندہ جب اس سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاتا ہے، فرمایا اللہ کا عرش ہلا دیتا ہے، چونکہ اس میں عشق ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وہ ساری روایات، وقت نہیں ہے ورنہ انہی روایات کو میں کھولتا، وہ ساری روایات اٹھا لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز رات کے اندھیروں میں تھپیروں میں ٹھوکریں کھا کر چلا مسجد کی طرف اور فرمایا کہ اس نے عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب قبر میں تیرا کوئی منیس نہیں ہوگا اللہ تیرا منیس بن کر تیرے قبر کو منور کرے گا. کیوں؟ رات میں چلنا سوائے عشق کے کوئی نہیں چلا سکتا. عشق ہی مسجد میں لے جاتا ہے. اسی پر اب وہ روایت لیا ہے. بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان رات میں تہجد کے لیے اٹھا، تہجد میں اٹھنا عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور بہت سخت ٹھنڈ ہے، بارش ہے، برف ہے، سخت ٹھنڈ ہے اور ادھر گرم گرم ہیٹر چل رہے ہیں، مزے آ رہے سونے کے، اور اس کے اندر اس نے لحاف کو لات مارا، بستر کو چھوڑا، اور اس طرف بیوی ہے جو کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہو، مزے آ رہے سونے کے، کہاں جا رہے ہو، چھوڑا اس کو، بیوی کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور پانی سے وضو کیا. اس نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہوا تہجد کے لیے، چاہے گھر میں ہی پڑ رہا ہے، دربار رب میں آ کر کے کھڑا ہوا. اللہ کہتا ہے میں تیرے ہاتھ پھیرنے سے پہلے تیری مغفرت کر دوں گا، اس لیے کہ میرے عشق ہی نے تجھ کو یہ صبح کی میٹھی نیند، صبح جیسے جیسے صبح ہوتی ہے نا، رات بھر جو نہیں سوتا اس کو بھی صبح نیند آتی ہے. صبح کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے. اور اوپر سے جب شیطان جب تھپکیاں دے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان تھپکیاں دیتا ہے اور ایک منتر پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ منتر بھی بتایا، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، سو جا رات بہت لمبی ہے، سو جا رات بہت لمبی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 گرہیں لگاتا ہے سر پر، گانٹ 3 گرہیں. حقیقت میں ہے اس کا کیا معنی؟ بعضوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ غفلت میں ڈالتا ہے، بعضوں نے کہا کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں حقیقت میں وہ گانٹ لگاتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے گانٹ لگانے کا بھی مجھے علم ہوتا ہے اور اس کے چھوٹنے کا بھی علم ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلتا ہے اس کا. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم صبح اٹھو تو بستر پر پہلے دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا کوئی اللہ کا نام لے لو. اس سے ایک گرہ چھوٹ گئی. تم 2 رکعت مختصر پڑھ لو، دوسری گرہ چھوٹ گئی. اب تم نماز کے لیے وضو کر لو، اس سے دوسری گرہ چھوٹی، اور 2 رکعت مختصر پہلے پڑھ لو، اس سے تیسری گرہ چھوٹی. ان 3 عمل سے شیطان کے عمل کو ختم کر دیا. بہت آسان علاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس کو میٹھی نیند قربان کرنے پر، بیوی کے چھوڑنے پر، بستر کے چھوڑنے پر سوائے عشق رب کے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. اور جب عشق میں دیوانہ ہوا رب کا تو رب نے فرمایا ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا، تو مانگ مجھ سے میں روزی عطا کروں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، عزت عطا کروں گا. ان ساری روایات کو اگر آپ دیکھتے چلیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا عشق والی عبادت کے لیے.
عشق والی عبادت کی. یہ بندہ جب عبادت کے لیے پیدا ہوا، اس لیے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پر دلالت کر رہا ہے. پھر یہ خود بھی اپنی عبادت کا مزاج بنائے اور اس کے ساتھ جو نہیں عبادت کا مزاج رکھتے ان پر بھی محنت کریں. جو طریقہ نبوت ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، یہ دو کام کے لیے انسان پیدا ہوا: خود اپنی ذات اللہ کے لائق بنانا، اور نمبر 2 جو اللہ سے بھٹکے ہوئے بندے ہیں ان کی زندگی کو بنانا. یہ دو کام کے لیے. اب جب یہ دو کام ہیں تو بڑے اہم کام ہے. یہ تو کوئی معمولی کام نہیں ہے. انبیاء کا کام کوئی معمولی ہوگا؟ ارے کوئی کلکٹر کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام کسی کو دیا جائے، ارے یہ تو وہ کام ہے جو کلکٹر کی ذمہ داری کی مجھے دیا گیا، ایسے فخر سے. انبیاء کا کام جو ہمیں کرنا ہے تو کوئی معمولی کام ہوگا؟ جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کام کیا وہ کوئی معمولی کام ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا کام، ایسا عظیم الشان کام اس امت کو دیا گیا. تو دو کام: اپنی زندگی بنانا اور اسی کے ساتھ دوسروں کی زندگی کی فکر کرنا. ان دو کام کے لیے جب بندے کو پیدا کیا گیا تو یہ دو کام وہ اہم ہے کہ اس کے لیے علم اندر سے نہیں آئے گا. اندر سے آنے والا علم نفس والا ہوتا ہے. فرمایا میں تجھے باہر سے دوں گا، اس لیے جاہل پیدا کیا انسان کو. اب میں تجھے باہر سے دوں گا. یہ اللہ تو مجھے باہر سے علم کہاں سے دے گا؟ فرمایا ہر ایرے گہرے نچو گہرے سے تجھے نہیں دوں گا، بلکہ میں میرے مخصوص بندوں سے تجھے دوں گا، اور وہ ہے میرے انبیاء کرام علیہ السلام. میرا ایک سلیبس ہوگا. اللہ کہتا ہے میرا ایک سلیبس ہوگا، اور وہ سلیبس میری کتابیں ہیں. اللہ کا سلیبس، اللہ کے سلیبس کو سمجھانے کے لیے اللہ کا آدمی ہوگا، اس کا میسنجر اور پیغمبر ہوگا، اس کا نبی اور رسول ہوگا. وہ اللہ کے سلیبس کو سمجھائے گا. اب 5 آدمی بیٹھ گئے اور قرآن کی تفصیل لے کر آپ کی کیا رائے اور آپ کی کیا رائے اور آپ کی کیا رائے، کیا اس سے قرآن کریم کے مسئلے حل ہو جاتے؟ قرآن کو کھیل سمجھ لیا، قرآن کوئی میری اور آپ کی رائے پر اترا. حقیقت یہ ہے، میں نے ابھی ایک بات کہی علماء میں نے کہا کہ دیکھیے امام اوزاعی یوں فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب اوزاعی کو پتہ چلا کہ نہیں امام ابو حنیفہ تو استدلال بالقرآن والحدیث فرماتے ہیں، تو امام اوزاعی نے جا کر معافی مانگی. معاف فرمائے، حالانکہ اوزاعی بڑے ہیں امام صاحب سے، معافی مانگی اور فرمایا نعمان میں نے تیرے خلاف کچھ باتیں کر دی تھی، اس لیے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ تو استدلال بالرائے کرتا ہے، لیکن جب تیری مجلس میں نے سنی تو مجھے پتا چلا کہ نہ یہ بات نہیں ہے، تو استدلال بالقرآن والحدیث کرتا ہے. میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ کہہ دیا. تو امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اس میں معافی کیا، آپ میرے بڑے ہیں، بڑوں کو ڈانٹنے کا حق ہوتا ہے. پھر بھی اوزاعی معافی مانگ رہے تو امام ابو حنیفہ نے یوں ہاتھ بڑھایا، ملاقات اور مسافہ کیا، اور امام ابو حنیفہ نے اپنی سند ابراہیم النقی عن القمہ عن عبداللہ بن مسعود اپنی حدیث سنائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جب دو بندے مسلمان آپس میں مسافہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور فرمایا ایک دوسرے کی تکریم اور تعظیم مقصود ہوتی ہے، تو ہاتھ علیحدہ نہیں ہوتے اور اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ حدیث سنا کر کے امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگر قصور ہوا بھی ہے تو اس مسافے سے اللہ نے معاف کر دیا. تو اوزاعی کہتے ہیں اس میں بھی تیرا فقہ ٹپکنے لگا، اس میں بھی فقاہت تیری ٹپکنے لگی. تو بھی عجیب. تو یہ امام اوزاعی فرماتے ہیں ایک جملہ، فرمایا انما العلم بالتلقی، علم آتا ہے سینہ بسینہ، علم سینہ بسینہ آتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ فِي الْأَوْرَاقِ فَذَهَبَ النُّورُ. اوزاعی اس زمانے میں فرماتے ہیں، وہ تو طبع تابعی ہے، فرمایا کہ جب سے کتابوں میں علم گیا تو علم کا نور ختم ہو گیا. اگر کتابوں میں جانے سے اوزاعی کے نزدیک علم کا نور ختم ہو جاتا ہے تو سی ڈی اور کمپیوٹر میں نور کہاں سے آ سکتا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائی، معلومات سے انکار نہیں، اپنی جگہ مسلم ہے. تم اپنی سی ڈی پر 10 کتابیں دیکھ لو، تم 20 کتابیں دیکھ لو، فتح باری بھی دیکھو، آئینی بھی دیکھو، اور جو ہے بخاری اور مسلم سب دیکھ لو، سب موجود ہے کمپیوٹر پر، ساری دنیا موجود ہے.
لیکن وہ معلومات آئی، نور نہیں آیا۔ امام مالک سے کسی نے سوال فرمایا علم کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لیس العلم بکثرت الروایات انما العلم نور ينقذه اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء۔ علم بہت روایتوں کو معلوم کرنے کا نام نہیں ہے، علم ایک نور ہے، اللہ اپنے جس بندے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کو ڈالتا ہے۔ تو کمپیوٹر سے اور سی ڈی سے معلومات آئی، علم نہیں آیا اور نور نہیں آیا۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کا معنی ٹارچ لائٹ، نور کے ذریعے سے راستہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ ہے اندھیرے میں تو آپ کو راستہ ملے گا۔ علم جس کو نور کہا گیا وہ علم ہے جس کے آنے کے بعد ہمیں شریعت کا راستہ ملے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اور جس علم سے میں تکبر کروں، اپنی شان بتاؤں کہ میں بھی کچھ ہوں، اپنی بڑائی بتاؤں، جس علم کے ذریعے سے میں کسی کی توہین کروں، جس علم کے ذریعے سے کسی کو گراؤں، جس علم کے ذریعے سے اپنے کبر اور برائیوں اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوں، اور جس علم کے ذریعے سے میرا علم مجھے نماز تک نہ لے جائے، مجھے عبادت تک نہ لے جائے، مجھے رضائے مولا تک نہ لے جائے، میں چاہے دسیوں سیدھی حافظ ہو جاؤں لیکن وہ معلومات ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ علم تو کوئی اور چیز ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یوں فرمایا کہ میں تیری زندگی تجھے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ میں باہر سے دوں گا۔ باہر سے کون دے گا؟ فرمایا میرا ایک سلیبس ہوگا، میں اسے اتاروں گا، جس کو کتاب خداوندی کہا جاتا ہے۔ اس کو کون سمجھائے گا؟ فرمایا میرے آدمی سمجھائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء و رسول ہیں جو میرے سلیبس کو اور میری کتابوں کو تجھے سمجھائیں گے، اور تو جب ان علوم کو حاصل کرے گا تو اس صورت میں تو میرا مقرب بنے گا۔ اب اس سلسلے انبیاء کی آخری کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلے سلیبس اور کتاب کی آخری کریم قرآن کریم، یہ دو باتیں جو اس امت کو اللہ نے دی، قرآن دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس نبی علیہ السلام پر جو قرآن اترا تمام نبیوں کو لکھا ہوا دیا گیا، میرے نبی کو اللہ نے بول کر دیا، یہ فرق ہے۔ اسی لیے ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے۔ کلام کا معنی بولنا ہوتا ہے، اندر سے نکلا ہوا یہ تو کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو رب کے اندر، آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تورات کا اتنا اثر نہیں ہوتا، انجیل کا اتنا اثر نہیں، زبور کا اتنا اثر نہیں، قرآن کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ معنی نہیں جانتا پھر بھی آنکھیں بہنے لگتی ہے، آنسو بہہ جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور قرآن کو پڑھ کے ان لوگوں نے جتنا قرآن کو بین کرنا چاہے اتنا لوگ قرآن خریدنے لگے اور اس کو پڑھ کر ایمان کی طرف آنے لگے، دوڑنے لگے ایمان کی طرف، اور ایمان میں اپنے آپ کو کھپانے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اس کا جواب ہی یہ ہے کہ اندر سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر رکھتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، جو دل سے نکلتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے تو یہ اپنا جوہر اور اپنا اثر بتا کر رہے گا، یہ یقیناً آپ کے آنسو بہا کر رہے گا۔ یہ عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے سمت کو عطا فرمائی اور اس کو لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عجیب مسئلہ ہے، اگلے انبیاء پر ویسے وحی نہیں اتاری گئی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور کتاب دے دی کہ لے جاؤ یہ کتاب۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو پکڑوا دی کہ لو یہ کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کو لے جاؤ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح لکھ کر کے نہیں دی گئی، بلکہ جب جب مسائل کی ضرورت پڑی تو حضرت پر وحی کے آثار شروع ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کے زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے، اور اتنے بہترین انداز میں بولتی ہے، فرمایا اب پسینہ کیا ٹپکتا تھا جیسے موتی ٹپکتے تھے۔ بڑے پیارے انداز میں عائشہ بیان کرتی ہے۔ سخت سردی کے زمانے میں بلکہ پہلی وحی اتری ہے تو میرے آقا پر بخار آ گیا، آپ بیمار ہو گئے اور مکان پر آئے اور گھبرائے ہیں
اور بخار کی شدت ہے، اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یہ وہ وحی کے آثار، اور آپ پر اتنی سختیاں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا رب کے اندر سے نکلا اور محبوب کے اندر پیوست ہوا، رب کے اندر سے نکلا اور محبوب کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیوست ہوا، تو جو رب کے اندر سے نکلا ہو اور مشکات نبوت کے اندر داخل ہو کر کے امت کے پاس پہنچا ہو، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر سیدھی کتاب دے دی جاتی اس امت کو تو یہ امت کلام کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو مشکات نبوت میں ذرا سا اس کو فلٹر کر کے امت کو دیا گیا تاکہ یہ امت اس قرآن کو برداشت کر سکے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے بہت بھاری کلام اتارا، تو ہمیں تو بھاری کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم تو کھیلتے کھیلتے پڑھتے ہیں۔ جی یہ تو مشکات نبوت کی وجہ سے ہلکا ہو گیا ہے، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس کا وزن کیسا تھا۔ حضرت صحابہ نہیں فرماتے، حضرت انس فرماتے حضرت میرے پاؤں پر حضرت کا پاؤں تھا اور وہی کے آثار شروع ہوئے اور حضرت نے یوں پاؤں پھیلا دیے، سو گئے تو آپ کا پاؤں مبارک میرے پاؤں پر تھا، فرمایا مجھے لگتا تھا میرا پاؤں پھٹ جائے گا۔ اونٹنی پر ہے وہی شروع ہوئی، اونٹنی بیٹھ جائے، حضرت سے پوچھے کہ یہ قولا ثقیلا کیسا ہے؟ یہ تو ہم کھیلتے کھیلتے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں شکر ادا کرو کہ تمہیں قرآن ہلکا کر کے دیا تاکہ تم قرآن پڑھ سکو، اس میں بھی احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم احسان ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ قرآن، میں نے اسی قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کی، مجھے اس صورت میں 2-3 باتیں کہنا ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کے لیے اترا ہے۔ یہ صورت عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اکثر ہماری نمازوں میں یہ صورت ہوتی ہی ہے، وہ تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو لمبی قرات ہوتی ہے، ورنہ فجر بھی اکیلے پڑھتے ہیں تو یہی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے مسئلے ایسے ہی کہ وہ تو امام صاحب کے پیچھے پڑھا اس لیے لمبی قرات، ورنہ اکیلے اگر پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں تبت یدا، پہلی رکعت میں اجازت، دوسرے کام تبت یدا، الحمدللہ ہو گیا۔ یہ صورت عمومی طور پر پڑھتے ہیں، یہ صورت سب سے اخیر میں ہوتی ہے، سب سے اخیر میں ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کے بعد آیات اتری، اکا دکا آیات اتری لیکن صورت کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ آیت اتری۔ اس کے بعد ایک اور بھی آیت اتری ہے سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت بھی اتری۔ اس کے علاوہ اور بھی آیت الربا بھی اتری، سنجری 10 میں آیت الربا اتری، یعنی سود اور انٹرسٹ کی حرمت جو ہے وہ سنجری 10 میں آئی تھی، بالکل اخیر میں آئی تھی۔ تو کچھ آیات اس کے بعد لیکن پوری صورت نہیں ہوتی، پوری صورت اخیر میں یہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور کب اتری یہ صورت؟ راجح قول پر میرے آقا جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو یہ صورت اتری۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی سنجری 6 میں عمرے کے لیے چلے تھے، مکہ والوں نہیں جانے دیا، حضرت واپس آ گئے، حضرت کے دل کو بڑی ٹھیس بھی پہنچی کہ عمرہ نہیں ہو پایا، لیکن اللہ کی مرضی تھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد سنجری 7 میں شروع ہی میں خیبر ہوا، خیبر سے حضرت واپس آ رہے تھے لیکن دل میں وہ غم تھا کہ 6 سال ہوئے مکے سے بچھڑے ہوئے اور میں عمرے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے جانے نہیں دیا، تو اللہ نے یہ صورت اتاری اور نبی کو تسلی بھی دی اور اگلے حالات بھی بیان فرمائے صورت کے اندر۔ جب یہ صورت اتری اور میرے آقا نے اس کو تلاوت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا۔ تو صحابہ فرماتے، بخاری کی روایت میں ہے کہ ما بال هذا الشيء، اس مدعے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس میں تو فتح مکہ کی بشارت سنائی گئی، والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو اس میں تو بشارت، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ رونے۔ اب صحابہ کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کیا جان رہے ہیں اس میں؟ فرمایا بعد میں پتا چلا ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ اس صورت میں میرے نبی کی موت کا اشارہ ہے، اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں وقال ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، جو وہ سمجھتے تھے وہ ہم نہیں سمجھتے، اور جو عالم تھے سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق۔
ابن کثیر نے لکھا ہے تمام صحابہ صدیق ہیں، تمام صحابہ، اور ابو بکر امام الصدیق ہیں، صدیق کے امام ہیں، عالمنا، اور جو عالم ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب نے اپنے مسلح پر بھی امام انہی کو بنایا۔ معلوم ہوتا ہے امامت کے لیے صرف قاری صاحب نہیں چلیں گے، عالم چلیں گے، عالم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرات کی ضرورت صرف ایک رکن میں ہے اور علم کی ضرورت تمام رکن میں ہے، رکوع میں، سجدے میں، ہر رکن میں علم کی ضرورت ہے۔ تو وکان ابو بکر عالم، ابو بکر بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، پتہ چلا بعد میں کہ اچھا وفات رسول کا اشارہ اور ابو بکر سمجھ گئے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پیغمبر جب اللہ کی مدد آنے لگے اور مکہ فتح ہو جائے، والفتح ای فتح مکہ، مکہ فتح ہو جائے۔ یہاں بھی غور فرمائیں کہ نصرت اور فتح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت اور اللہ کی، بھلا پیغمبر کے دل میں کبھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے بتا دیا کہ ساری نصرت اور فتح میں کمال تیرے رب کا ہے، اپنی طرف محمد منسوخ نہ کر۔ عجیب تعلیم، قرآن ہے، قرآن کے پاس آؤ تو پتا چلے گا ایک ایک لفظ میں جو قرآن میں موتی سمائے، میری اور آپ کی زندگی کی صلاح اور فلاح اور اصلاح کے جو معاملات ہیں، عجیب انداز میں مالکی یوم الدین کہا اللہ نے، حاکمی یوم الدین نہیں کہا الحمدللہ۔ حالانکہ قیامت میں تو اللہ فیصلہ کرنے بیٹھے گا نا، جو فیصلہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حاکم، جج ہوتا ہے۔ تو حاکمی یوم الدین کہنا چاہیے تھا، مالکی یوم الدین کیوں کہا؟ فرمایا حاکم اور جج قانون کے تابع ہوتا ہے، وہ قانون کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ معاف بھی نہیں کر سکتا کسی کو، اس کو تو قانون کا فالو کرنا ہوگا، وہی سزا دینا ہوگا، چاہے رحم آ جائے تو بھی معاف نہیں۔ مالک کو حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں حاکم نہیں ہوں کہ قانون کے تابع بنوں، میں مالک ہوں، جسے چاہوں گا معاف کروں گا۔ میں چاہے سارے مومن کو جہنم میں ڈال دوں اور سارے کفار کو جنت میں ڈال دوں، کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ بے شمار روایات کو اس پر سمجھ لیں۔ اللہ کی رحمت، دو آدمی مسلمان ہوں گے، فیصلہ ہوگا کثرت گناہ کی وجہ سے جاؤ جہنم میں، ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اللہ مجھے کیوں نہیں جا رہا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیری رحمت کے تذکرے میں نے بہت سنے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے رحم آتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا میری رحمت پر اتنا اعتماد، جاؤ اسی رحمت کی بدولت میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ کو کون پوچھے کہ تو نے کیوں معاف کیا؟ اور وہ جو اندر چلا گیا اسے اللہ بلائیں گے کہ تیرے بھائی کو جو ہے میری رحمت پر اعتماد تجھے نے، وہ کہے گا میں نے یہ سوچا ساری زندگی بغاوت کر آیا ہوں، لاؤ آج ایک مان لو شاید معاف کر دے۔ اللہ کہے گا جائے اسی کو میں نے معاف کر دیا۔ اب اللہ کو کون پوچھے کہ تو نے، یہ ہے مالکی یوم الدین، حاکمی یوم الدین نہیں ہے، وہ مالکی ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے جو دین، دنیا اور آخرت کو بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور میرے پیغمبر جب تم دیکھو کہ جماعت کی جماعت، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، فتح مکہ کی طرف سارا اشارہ ہے، جماعت کی جماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کے دل میں حضور کی محبت تو آ ہی چکی تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مشرکین کامیاب ہوتے ہیں یا محمد کامیاب ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جہاں فتح مکہ ہوا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اونٹ محمد کی طرف بیٹھا ہے، تو اب جماعت کی جماعت اسلام میں آنا شروع ہو گیا۔ اسی لیے سن ہجری 8 کے بعد سے جو سن ہجری 9 ہے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں اور مورخین کی اصطلاح میں عامت الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال۔ اتنی جماعتیں اسلام میں آئی، اتنی جماعتیں اسلام میں آئی کہ اسلام عرب میں پھیل گیا، اس کی طرف اشارہ تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو پیغمبر جب تم یہ دیکھ لو، یعنی مکہ فتح ہو جائے،
کعبۃ اللہ کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہر جائے. اس کعبۃ اللہ پر بلال حبشی کی اذان ہو گئی. اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر بلال سے کہا اوپر چڑھ کے اذان ہو تاکہ تمہاری آواز مکے میں پہنچے. ابو بکر بلال نے اوپر چڑھ کر اذان دی. تو اب پیغمبر تمہارا مشن پورا ہو گیا. تم جس کام کو لے کر آئے تھے نا وہ کام کیوں پورا ہوا؟ ابھی تو پوری دنیا میں ایمان گیا نہیں. فرمایا ماں میں ایمان کا آ جانا یہ بچوں میں ایمان پہنچے گا. وہ کعبۃ اللہ ماں ہے, اسی لیے مکہ کا نام ام القری, پوری دنیا کی ماں. جب ماں میں ایمان آ گیا تو سمجھ لو کہ اب اللہ پوری دنیا میں ایمان پہنچائے گا. تمہارا مشن یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں ایمان پہنچ جائے, اللہ نے پہنچا دیا. تو اب تمہاری آخرت کی تیاری کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر, تسبیح پڑھو, تحمید کرو, الحمدللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو. دوسری بات مجھے یہ بتانا تھا, استغفار کرو. نبی کو کہا استغفار کس پر اللہ کرا رہا ہے؟ کون سے قصور نبی نے کر لی؟ نبی نے تو اپنی زندگی کھپا دی 23 سال, حالات پہ حالات خود برداشت کر گیا. سکون سے چین سے سونا نہیں ملا اسے, کھانا نہیں ملا اسے. خباب مکی زندگی میں اس کی آقانی اور سیٹھانی نے جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو وہ آئی اور خباب دھونی دھن رہے تھے, لوہار تھے اور لوہا گرم تھا. تو وہ سیٹھانی نے وہ لوہا اٹھا کر خباب کے سر پر رکھ دیا. وہ چپک گیا اور خباب بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہوش آیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت سے فرمایا جملہ. میں اس جملے پر جب پہنچتا ہوں تو دل رو پڑتا ہے کہ اللہ. خباب نے فرمایا حضرت شکایت لے کر نہیں آیا ہوں, دعا کرانے آیا ہوں. میرے جیسا ہوتا تو نبی پر احسان تیری وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سب شکایت لے کر میں دعا کرانے آیا ہوں. حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے, اللہ میری مدد فرمائے. حضرت نے فرمایا اللہم انصر خباب, اللہ میرے خباب کی مدد کروا. تو نبی نے کون سا قصور کیا کہ ابھی استغفار کروایا جا رہا ہے؟ پوری زندگی اس نے امت کے بنانے میں, اور کیسی امت کو بنایا. آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ شراب بند ہو, بند نہیں ہو رہی. گجرات میں پابندی ہے شراب کی بندی پر کہ شراب بند ہو جائے. جتنی بندی سے اتنا زیادہ گجراتی میں پیا جاتا ہے. پوری دنیا آج کوشش کر رہی ہے کہ شراب بند ہو, نہیں بند کرا سکتے. میرے آقا کا ایک اعلان ہوا, ان اللہ تبارک و تعالی حرم الخمر, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. صحابہ نے سنا کیا, مٹکے کے مٹکے اٹھا کر کے کیا محنت کی ہوگی. مدثر ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے زمانے کی ایک محبوبہ تھی, دور جاہلیت. وہ مدینے آئی ملنے کے لیے اور کہا تو میرا محبوب ہے, اپنی پرانی زندگی یاد کر. کہا اب نہیں, اب میں اسلام لا چکا ہوں. کہا کچھ نہیں, تھوڑی سی مزہ کر لیں گے. فرمایا اب نہیں, الا کہ نکاح ہو. اس نے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں. فرمایا میں حضرت سے پوچھوں گا میرے کہ اسلام اور کفر کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. حضرت سے پوچھا تو اللہ نے آیت اتاری, لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا, مشرکات سے نکاح نہیں ہو سکتا. جہاں یہ آیت سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دوستی تیری ایک طرف, میرا نبی جس کام کو منع کر رہا ہے میں کبھی نہیں کروں گا. یہ وہ محنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان جو ہر عرب پر جن کے پاس کوئی نالج نہیں تھا, کوئی علم نہیں تھا, جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہی, ایسے لوگوں پر میرے نبی کی محنت اور ان کو ہیرے بنائے. وہ ہیرے بنائے کہ قرآن رضی اللہ عنہ کہہ رہا, وہ بنائے کہ جب رومن پہنچے حضرت عمر اپنے زمانے میں, اور جب وہاں رومن میں حضرت عمر جب قریب پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ حضرت آپ اونٹنی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو جائیں, یہ لوگ بڑے ہیں, کیا کہیں گے آپ کو. بہت سمجھایا تو حضرت گھوڑے پر بیٹھ گئے. اب ہمارے یہ جو آپ کا ابا ہے نا کرتا, وہ پھٹا ہوا بہت ہے, حضرت یہ دوسرا پہن لیجیے, اس لیے کہ سپر طاقت ہے وہ. تو کیا کہیں گے. حضرت نے زبردستی پہن لیا, کچھ چلے اور حضرت نے جست لگائی, گھوڑے سے کوٹ گئے. فرمایا کیا ہوا.
فرمایا گھوڑے پر بیٹھنے سے مجھ میں عجب اور تکبر کی بو آ رہی. ہاں میرے بھائیو، اللہ کے وہاں ناموں سے کچھ نہیں ہے، وہاں تو کہاں، وہ تو اندر کی مایا دیکھ اس کے دل میں کیا ہے. اور جب اتنی پر سوال اور وہ کرتا بھی نکال دیا اور اپنا ابا وہی پہن لیا قرآن. وہاں پہنچے تو سامنے وہ لوگ پادری اور وزراء سب بیٹھے ہوئے اور بہت دیر کے بعد کہنے لگے کہ آپ امیر ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا ہماری کتاب یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے اندر ہمیں شک ہے کہ تم امیر ہو یا نہیں، اس لیے کہ ہماری کتاب میں رومن فتح ہوگا تو اس پر جو امیر آئے گا مسلمانوں کا، خلیفۃ المسلمین، اس کی جو نشانی بتائی گئی ہے اس میں کچھ نشانی آپ میں ہم نہیں دیکھ رہے. تو حضرت نے فرمایا کیا نشانی ہے تمہاری کتاب میں، انجیل میں؟ تو کہا کہ وہ جو امیر آئے گا جب رومن پہنچے گا تو اس کے کرتے پر 32 پیون ہوں گے. آپ کے کرتے پر 30 نظر آ رہے ہیں، 2 نہیں ہے. حضرت نے اپنے دیوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا یہ دونوں دیکھ لیجئے. فرمایا ہذا ہوا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ خلیفہ، یہی. تو اللہ کے نبی کی وہ محنتیں، جب وہ رومن فتح ہوا بات سے بات یاد آ گئی. تو وہ جو تاج تھا بادشاہ کا تاج، وہ تاج پہنتے تھوڑے ہی یوں لٹکاتے تھے، ورنہ آپ کہو گے کہ 200 کلو کا، اس میں 200 کلو سونا تھا تو اس کو سر پر کیسے رکھے؟ وہ تو یوں لٹکاتے تھے، نیچے بیٹھ جاتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ رومن فتح ہوا، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ کنگن ہاتھ میں آئیں گے اور تاج ہاتھ میں آئے گا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو ہم باقی رکھیں تاکہ لوگ دیکھیں جیسا میوزیم میں رکھتے ہیں. سب سے مشورہ لیا. حضرت علی نے فرمایا حضرت نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا حضرت یہ دنیا کی یادگار ہے، آخرت کی یادگار تھوڑے ہی ہے، یہ تو دنیا کی یاد ہے، دین کی نہیں ہے. اسے رکھ کر ہم کیا کریں گے؟ لوگ دنیا دیکھیں گے. دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بادشاہوں نے جو باتیں جو عمارتیں بنائی ہیں وہ دنیا کی یادگار ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی مزاروں پر جا کر لوگ پیسے تو ڈالتے ہیں لیکن الحمد کوئی نہیں پڑتا. یہ تو دنیا کی یادگار ہے، دین کی یادگار کیا ہے؟ ہمایوں کے مقبرے پر میں گیا، وہ اوپر تو ڈپلیکیٹ ہے، نیچے اصل ہے. ہمایوں کے مقبرے پر جب میں پہنچا ہوں، نیچے جب میں پہنچا ہوں تو پوری قبر کے چاروں طرف پرندوں نے اتنی بیٹ کر رکھی تھی، اتنی بیٹ کر رکھی تھی کہ وہاں آپ ناک بند کر کے جا سکتے ہیں ورنہ ویسے نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. جو کبھی کا بادشاہ تھا اس کا یہ حال ہے کہ جو پورے ایشیا پر حکومت کرنے والا، لیکن آج اس کی قبر کی صفائی کرنے والا کوئی نہیں. وہ ساری دنیاؤں کی یادگار ہے. حضرت عمر کی زبان سے علی کے اس جملے پر ایک جملہ نکلا، وَأَقْضَاكُمْ عَلِي، میرا نبی صحیح کہہ کر گیا ہے، تم میں صحیح فیصلہ کرنے والا میرا علی ہوگا. فوراً یہ جملہ یاد. تو اللہ کے نبی نے زندگی تو کھپا دی اسی کام میں، کوئی قصور نہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کس بات پر؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا اچھے کام کرنے کے بعد بھی اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس پر استغفار کرنا ہے. پیغمبر کو کہا گیا ساری زندگی میرے لیے کھپائی لیکن پھر بھی استغفار کرو. اسی لیے قرآن میں کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل. اور بعد میں فرمایا اور سحری کے موقع پر یعنی صبح ساری سے پہلے پہلے استغفار کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور میری عبادت میں رات گزارتے ہیں، اور آگے پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا کہ پھر وہ استغفار بھی کرتے. تو اللہ کے اتنے پیارے ہیں، رات اسی کے لیے گزار رہے ہیں، استغفار کس بات کا؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے حبیب کا جواب سنیں، فرمایا شان رب کے مطابق تہجد نہیں پڑھ سکے اس پر استغفار کرنا ہے. شان رب کے مطابق استغفار نہیں کر سکتے. اسی لیے تو کہا گیا ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا اللہ تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکا تو مجھے معاف کر دے. کوئی بھی نیک کام کرنے پر اللہ سے استغفار یا اللہ. اسی لیے حضرت کی تہجد کے نماز کے بعد دعا ثابت ہے، ما عرفت حق معرفتی وما عبدت حق عبادتی. اے اللہ میں تیری شان کے مطابق عبادت بھی نہیں کر سکا، حالانکہ عبادت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی پاؤں سے خون نکل آتا، اتنی دیر کھڑے رہتے.
پھر بھی کہتے تھے تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکا اور تجھے میں پہچان نہیں سکا، تیری معرفت کا ماہر تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا 23 سالہ دھکوں کے باوجود، 23 سالہ محنتوں کے باوجود، 23 سالہ حالات کے باوجود، 23 سالہ فقر و فاقہ کے باوجود، 23 سالہ مسائل کے باوجود میری شان کے مطابق تو تم نہیں پہنچ سکتے استغفار کرو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہر مومن کو اپنے رب سے گناہوں پر تو استغفار کرتے ہی ہے، نیک کاموں کے بعد بھی استغفار کرو، نمازوں کے بعد، روزوں کے اختتام پر، زکات دے کر، حج کر کے اور صلح کی باتیں کر کے، محبت کی باتیں کر کے، آپس میں نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس قرآن کی صورت سے ہم کو سمجھایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اچھے کاموں پر بھی استغفار کرنے والے بنے، اس لیے کہ بھائی ہمارا کوئی کام شان رب کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کام اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ہر کام میں اپنے رب سے استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔